اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103 سے انباء الرسل کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ انباء الرسل یعنی رسولوں کی خبریں، اس کی وضاحت پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تو یہاں آیت 103 سے انباء الرسل کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اگلی آیتوں میں غور اور خوض کرنے سے پہلے سرسری طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سے پہلے 5 رسولوں کا ذکر 4 رکوعات میں آیا ہے۔ 4 رکوعوں میں مسلسل 5 رسولوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر تقریباً 7-8 رکوعوں پر مشتمل ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ 7-8 رکوعوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انباء الرسل کی حامل جو یہ صورتیں ہیں ہجرت سے مختصراً قبل نازل ہوئی تھیں، یعنی ہجرت سے کچھ ہی پہلے نازل ہوئی تھی، اور کیونکہ ہجرت کے فوراً بعد قرآن کا یہ پیغام اہل کتاب کو پہنچنا تھا، ہجرت کے فوراً بعد قرآن کا یہ پیغام اہل کتاب یعنی یہود تک پہنچنے والا تھا، اس لیے یہ بات ضروری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ پہنچنے سے پہلے یہود سے بات چیت کرنے کے لیے ذہنی اور علمی طور پر پوری طرح سے تیار ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ بات ضروری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ پہنچنے سے پہلے، کیونکہ جب قرآن نازل ہو جائے گا اس سلسلے میں تو یہود سے بات چیت کرنے، مکالمہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر اور علمی طور پر وہ پوری طرح سے تیار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات ان صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات تمہیدی طور پر اس جگہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اب تک جن 5 قوموں کا ذکر ہوا ہے، ذکر کیا گیا ہے، وہ سب کی سب جزیرہ نما عرب ہی کے مختلف علاقوں میں بسے ہوئے تھے۔ یہ ساری کی ساری قومیں جزیرہ نما عرب ہی کے مختلف علاقوں میں بسے ہوئے تھے، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا جو مصر کے رہنے والے تھے، اور یہ مصر بر اعظم افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے۔ جو یہ مصر ہے، یہ مصر بر اعظم افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے۔ جی ہاں، اور اس حصے میں صحرائے سینا کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ مثلث شکل کا جزیرہ نما علاقہ مصر اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ مثلث شکل یعنی جو ٹرینگل ہوتا ہے، یہ مثلث شکل کا جزیرہ نما علاقہ مصر اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ اصل میں کیا ہے، مصر میں اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس طرح عراق کے قدیم بادشاہ کو، جس طرح عراق کے پرانے بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا، اسی طرح سے مصر میں اس دور کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست مصر کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست مصر کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا۔ پہلے اس آیت 103 کا اب ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمہ اور تلاوت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 103، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف۔
بالکل لفظی ترجمہ ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی جن قوموں کا ذکر کیا گیا، نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کے یا ان کی قوموں کے بعد، من بعدہم ان کے بعد، یعنی نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کے یا ان کی قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور نشانی دے کر فرعون اور اس کی طرف بھیجا۔ اگلے الفاظ ہیں آیت کے فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا تو دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ آگے چلتے ہیں آیت 104 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اگلی آیت 105 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کروں۔ دیکھیے فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اجنبی تو تھے نہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ شاہی محل میں پلے بڑے تھے، اور اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا۔ فرعون کی بیوی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق پوری تفصیل اور پوری وضاحت سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں آئے گی اور ہم وہیں پر پڑھیں گے۔ یہاں صرف اس پس منظر میں فرعون کے ساتھ آپ کا بات کرنے کا جو انداز تھا یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پس منظر میں فرعون کے ساتھ آپ کا جو بات کرنے کا انداز تھا یہ ایک عام آدمی جیسا نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بے باک انداز میں فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا تھا دیکھو میرا یہ منصب نہیں ہے اور میری یہ شایان شان نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی لا یعنی بیکار اور جھوٹی بات کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یعنی اپنے بارے میں بتایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو چھڑانے کا مطالبہ بھی کیا، چھوڑنے کا مطالبہ بھی کیا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت دے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جو بھیجا تھا وہ دو چیزوں کی دعوت دے کر بھیجا تھا۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کر لے یعنی اسلام قبول کر لے، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ظلم کے پنجے سے رہا کر دے۔ جی ہاں، قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا کہیں تو ایک جگہ ذکر کر دیا گیا ہے اور کہیں کہیں موقع اور محل کے لحاظ سے صرف ایک ہی بیان پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اصل یہی ہے کہ دو چیزوں کی دعوت دے کر فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا، ایک اور اس آیت میں بھی یہی ہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی لے کر
تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو دو دعوتیں دے کر بھیجا تھا، ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کر لے یعنی اسلام قبول کر لے، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ظلم کے پنجے سے رہا کر دے۔ جی ہاں، قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے فلسطین سے آ کر مصر میں اس وقت آباد ہوئے تھے جبکہ یہاں مصر میں ایک عربی النسل جو عربی نسل خاندان تھا اس کی حکومت قائم تھی۔ اس خاندان کے بادشاہ چرواہے بادشاہ کہلاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے فلسطین سے آ کر مصر میں اس وقت آباد ہوئے جب یہاں ایک عربی النسل خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کے بادشاہ چرواہے بادشاہ کہلاتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے احترام کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ایک خصوصی مقام حاصل تھا، یعنی معاشرے کے اندر وہ ایک خصوصی مقام رکھتے تھے اور وہ صدیوں تک عیش اور آرام کی زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کسی دور میں مصر کے اندر قوم پرستی کا انقلاب آیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں جو حکمران خاندان تھا اس کو ملک بدر کر دیا گیا، وہاں سے نکال باہر کر دیا گیا اور یہاں مصر میں قبطی قوم کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے تھے، یعنی مصر کے ہی رہنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ تبدیلی بڑی سخت ثابت ہو چکی تھی کیونکہ عربی النسل کا جو خاندان تھا جب اس کی حکومت قائم تھی تو یہ بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب قوم پرستی کا انقلاب آیا تو یہاں پر مصری لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی اور یہ لوگ یہی کے باشندے تھے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے یہ تبدیلی بڑی سخت ثابت ہوئی۔ پچھلے شاہی خاندان کے چہیتے ہونے کی وجہ سے وہ قبطی حکومت کے ماتحت اور غلام ہو گئے اور ان کی حیثیت اور زندگی آہستہ آہستہ سخت سے سخت ہوتی چلی گئی کیونکہ وہ شاہی خاندان کے چہیتے تھے۔ اس وجہ سے بھی ان کے اوپر کچھ مظالم ڈھائے گئے۔ بہرحال وہ قبطی حکومت کے ماتحت اور غلام ہو گئے اور ان کی حیثیت اور زندگی آہستہ آہستہ سخت سے سخت ہوتی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں ایک غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، بلکہ فرعونیوں کی طرف سے آئے دن ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور بھیجا گیا تاکہ وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر واپس فلسطین لا سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیا جائے۔ آیت جو 105 ہے، اگلے الفاظ اور اگلے حصے میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، کہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اب دیکھیے اس تاریخی پس منظر سے واقعے کا پورا خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ آگے چلتے ہیں آیت 106 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ اس فرعون نے کہا اچھا اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیت 107 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ تو اس یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اپنا عصا ڈالا
اس وقت وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو اس یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اس وقت وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا. اگلی آیت 108 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ تھا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار. بیضاء للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار. آگے چلتے ہیں آیت 109 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو واقعتاً کوئی بہت بڑا جادوگر ہے. یعنی یہاں سے اپنے جادو، یہاں سے تو یہ جان بچا کر چلے گئے تھے اور کئی سال کے بعد واپس آئے ہیں، تو گویا کہ کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آئے ہیں. بہرحال یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس آیت 109 میں ملأ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ کسی قوم کے با اثر لوگوں اور سرداروں کے لیے بولا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ فرعون کی قوم کے سردار یہ معجزہ دیکھ کر اپنی قوم کو خطاب کر کے کہنے لگے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. اب دیکھیے ان بیچاروں کو خدا تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کی کیا خبر. انہوں نے تو ساری عمر فرعون کو اپنا رب اور جادوگروں کو اپنا رہبر سمجھا تھا. وہ اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھ کر اس کے علاوہ اور کیا کہہ ہی سکتے تھے اور کیا ہی کہہ سکتے تھے. لیکن ان لوگوں نے ایک کمال کی بات یہ کہی کہ ساحر کے ساتھ علیم کا لفظ بڑھا کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ کام عام جادوگروں کے کام سے بالکل الگ اور مختلف ہے. اس لیے یہ اقرار کیا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں. اب ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے انبیاء کے معجزات کو اسی انداز سے ظاہر فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے والا ذرا بھی غور کرے تو معجزہ اور جادو کا فرق خود بخود سمجھ لے. جادو کرنے والے عام طور سے ناپاکی میں رہتے ہیں، اور جتنی زیادہ ناپاکی ہوگی اتنا ہی ان کا جادو زیادہ اثردار ہوتا ہے، زیادہ کامیاب ہوتا ہے. برخلاف انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے، کیونکہ طہارت اور پاکیزگی ان کی اصل طبیعت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک کھلا ہوا فرق ہے جو بالکل ظاہر ہے. اور اس سلسلے میں جو فقہا اور عقلاء ہیں وہ تو اصل حقیقت کو جانتے ہی ہیں کہ جادو میں کیا ہوتا ہے کہ جادو سے جو چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں وہ سب ایک دائرے میں ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسباب عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ مخفی اور چھپے ہوئے اسباب ہوتے ہیں. اس لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بغیر کسی سبب کے ظاہر ہو گیا. برخلاف معجزے کے اس میں اسباب کا کوئی دخل نہیں ہوتا. معجزہ تو براہ راست اللہ کی قدرت کا فعل ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس کو اللہ کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے. بہرحال یہ ہے جادو اور معجزے میں فرق. تو اگر ذرا سا غور کیا جاتا کر لیتے تو وہ معجزے اور جادو میں فرق اچھی طرح سے سمجھ سکتے تھے. آگے چلتے ہیں آیت 110 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے، تو اب تمہاری کیا رائے ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے باہر کر دے، تو اب تمہاری کیا رائے ہے. یعنی یہ تو یہی چاہتا ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں اس ملک سے نکال کر یہاں خود اپنی حکومت قائم کر لے. اور اب اس صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا صورتحال ہونی چاہیے اور کیا صورتحال اختیار کی جائے. آگے چلتے ہیں آیت 111 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ارجی واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. پھر مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا
یعنی جو فرعون کے سردار تھے، انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کریں اور مختلف شہروں میں قاصد بھیج دیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ابھی فوری طور پر ان کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے، بلکہ خوب سوچ سمجھ لیا جائے، جوابی حکمت عملی اپنانے کے لیے کچھ وقت حاصل کیا جائے، اور اس دوران ملک کے تمام علاقوں کی طرف اپنے قاصدوں کو روانہ کر دیے جائیں تاکہ وہ مختلف علاقوں میں جادوگروں کا پتہ لگا سکیں اور اس کی حقیقت کو بتلا سکیں۔ تو یہ آیت نمبر 103 سے 111 تک وضاحت ہے، اور ان آیتوں میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے بھی یہ واقعہ بیان کیا جائے گا، اس سے آگے انشاءاللہ کل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔